الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صدقہ فطر سے متعلق ایک غلط فہمی لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ عام طور پر ہمارے یہاں معاشرے میں اور عوام الناس کے درمیان ایک چیز رائج ہے کہ صدقہ فطر جب بھی ادا کرنا ہوتا ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ صدقہ فطر ادا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اس کی جو مقدار ہے وہ ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ 2 کلو 47 گرام گیہوں یا اس کی قیمت کے برابر جتنے روپے پیسے ہوں یا کوئی سامان ادا کر دیا جائے تو اس سے صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے۔ بس یہی ایک طریقہ شریعت نے اور حدیث رسول علیہ السلام نے ہمیں بتایا، یہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ احادیث کو جب ہم دیکھتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات کو دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو طریقے ہمیں بتائے ہیں ان میں ایک طریقہ تو یہ گیہوں والا ہے جو ہمارے یہاں پر رائج ہے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک طریقہ یہ بھی بتایا گیا کہ آپ کھجور کے ذریعہ، کشمش کے ذریعہ یا جو کے ذریعہ بھی صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں، اور اس کی مقدار جو بتائی گئی ہے حدیث پاک میں وہ 1 سا کھجور، 1 سا جو، 1 سا کشمش، جس کا انگریزی وزن تقریباً 4 کلو 94 گرام ہوتا ہے۔ تو یہ طریقہ بھی ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بتایا گیا کہ صدقہ فطر اس طور پر بھی آپ ادا کر سکتے ہیں کہ 4 کلو 94 گرام کھجور کی جو قیمت بنتی ہے، یا تو کھجور دے یا اس کی قیمت کے برابر روپے پیسے یا کوئی سامان دے، یا کشمش 4 کلو 94 گرام یا جو 4 کلو 94 گرام ادا کریں، یا اس کی مالیت کے برابر کوئی سامان یا اتنی قیمت روپے پیسے کی شکل میں ادا کریں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ طریقہ بھی ہمارے نبی علیہ السلام نے احادیث میں ذکر فرمایا گیا۔ کئی ایک حدیثیں گئے، حدیث کی کتابوں میں جہاں بھی صدقہ فطر کا بیان ملتا ہے وہاں ان احادیث کو ذکر کیا جاتا ہے۔ کتب فقہ میں بھی تفصیلی طور پر یہ مسئلہ موجود ہے۔ اب میں خاص طور سے یہ بات آپ تک پہنچاؤں گا کہ صدقہ فطر جو ادا کیا جاتا ہے اس میں اصل مقصد جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے جو فقیر بھائی بہن گئے، جو ضرورت مند بھائی بہن مسلمان گئے، ان کی ضرورت پوری ہو سکے، اور وہ بھی اچھی طریقے سے عید منا سکے، وہ بھی اچھی طریقے سے اپنی ضروریات کو، اپنے اہل و عیال کی ضروریات کو پورا کر سکے، اسی مقصد کے تحت صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارے روزوں میں جو کمی رہ گئی ہوتی ہے، جو کچھ کمی ہے صدقہ فطر کی ادائیگی سے وہ کمی دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ فائدہ جب گئے کہ فقیر اور ضرورت مند مسلمان بھائی بہن کی ضرورت پوری ہو، تو اس کو دیکھتے ہوئے فقہائے کرام نے یہ بیان فرمایا گیا کہ آپ کی حیثیت کے مطابق اور آپ کی استطاعت کے مطابق آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس طور پر مال و دولت سے نوازا گئے، صدقہ فطر ادا کرنے میں اس طریقے کو آپ اپنائیں کہ جس کے ذریعہ ہمارے مسلمان ضرورت مند بھائیوں اور بہنوں کا زیادہ فائدہ ہو اور ان کو زیادہ فائدہ حاصل ہو۔ جسے آپ کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا گئے، استطاعت طاقت آپ کے اندر گئے، کھجور والی صورت کے ذریعہ آپ صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں، کشمش والی صورت کے ذریعہ صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں، جو والی صورت اپنا کر کے، تو آپ کوشش کریں کہ وہی صورت اپنائیں جس کے ذریعہ ہمارے مسلمان بھائی بہن کی ضرورت زیادہ پوری ہو اور ان کا زیادہ فائدہ ہو۔ تو وہ صورت اپنانے میں زیادہ ثواب گئے، افضل یہی صورت گئے، اور اس میں آپ کے لیے اللہ کی طرف سے زیادہ ثواب آپ کو حاصل ہوگا۔
تو اس بات کا خصوصی خیال رکھیں. کتب فقہ میں آپ کو یہ واضح طور پر بات مل جائے گی، یہ مسئلہ مل جائے گا، تفصیل وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ ایک اہم چیز ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے. گیہوں کے ذریعہ ادا کرتے ہیں تو 2 کلو 47 گرام تقریباً، اور کھجور، کشمش اور جو کے ذریعہ صدقہ فطر ادا کرتے ہیں تو 4 کلو 94 گرام تقریباً ادا کرنا گے، یا پھر قیمت کے ذریعہ ادا کرتے ہیں تو اس کی قیمت دیکھ کر کے ہمیں صدقہ فطر دینا گے. تو ضرور صدقہ فطر ادا کریں اور اپنے فقیر ضرورت مند مسلمان بھائی بہنوں کی ضرورت پوری کرنے کی مکمل کوشش کریں.